ابتدا کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ پیارے ناظرین، آج کا واقعہ ایک ایسے چور کا واقعہ ہے جو مال و دولت کے لالچ میں آ کر بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے ایک اللہ والے کا روپ دھار کر آ گیا۔ لیکن کیا وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پایا؟ کیا بادشاہ کو دھوکہ دینے میں وہ کامیاب ہو سکا؟ یہ جاننے کے لیے واقعہ کو ہمارے ساتھ سنتے رہیں۔ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے گیا۔ رات کا وقت تھا۔ محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ چور وہیں کھڑا ہو کر سننے لگا۔ اگرچہ ایسا سننا غلط ہے، ناجائز ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا۔ اسے سننے میں کیا چیز مانے ہو سکتی تھی؟ آخر کو وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہوگا، بہت اللہ والا ہوگا۔ ناظرین، جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ اس کے دل میں ایک حرص پیدا ہو گئی۔ اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا۔ گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کی سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر ان کی وضاقتہ اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی یہاں ایسا متقی اور پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ ہی جائے، مجھے شادی کے لیے چن ہی لیا جائے اور میں شہزادی سے شادی کر ہی لوں۔ یہ اس چور کا نہایت ہی حقیر اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس، پوشاک، وضاقتہ اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر لیا۔ دن گزرتے رہے، لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی اللہ والے بہت بڑے ولی یہاں آ گئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، جوان ہیں، عبادت میں لاجواب، تقویٰ و طہارت میں بے نظیر۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا اس کے لیے اسی کا انتخاب کیوں نہ کر لیا جائے۔ بادشاہ نے پیش رفت کرتے ہوئے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے اپنے وزیر کو بھیجا۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچ گیا، باادب ہو کر اس سے کہا، میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا، وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہوگا، اللہ والا ہوگا۔ اب جو ان کی نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا و آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں منظور نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا، پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنا دیا۔ اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضاقتہ اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا ہی کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے،
ذکر ہو جائے، یہ ہماری دیگر عبادتیں واقعی میں عبادتیں ہو جائیں، تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں، انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، انسان کو دنیاوی غرض اور حرص سے پاک کرتی ہیں۔ میرے عزیز ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے کتنے زیادہ سبق ہیں کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ اللہ جس کو چاہے اپنی راہ کی طرف پھیر دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے، وہ بڑا ہی بے نیاز ہے۔